دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ العمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو ساری دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ میرے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی، اور خانہ کعبہ کا سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ایک لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ الہی میں سوال کیا کہ اے پاک پروردگار، یہاں نہ تو میں ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری عبادت کر سکوں، جس طرح آسمان پر بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ہم تم کو زمین بتاتے ہیں، تم وہاں کعبہ بناؤ اور اس کا طواف کر لیا کرو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کیا کرو۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل، آدم کے پاس جاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل پڑے اور اس جگہ لے گئے جہاں زمین بنی تھی، یعنی جہاں سے جھاگ نکلا تھا، اور پھر وہاں سے جھاگ نکل کر پوری زمین بنی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمینوں کی بنیاد ڈال دی تھی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ وہ پتھر کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، ہیرا اور طور زیتا تھے۔ پھر چاروں طرف سے دیواریں بلند کر دیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اسی جگہ نماز بھی ادا کرتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے، اور کعبہ طوفان نوح کے وقت تک اسی حالت میں کھڑا رہا۔ طوفان کے وقت کعبہ کی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور اس کی جگہ کو اونچے ٹیلے کی طرح بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لوگ برکت سمجھ کر اس جگہ آتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ ایسے ہی رہا، اور پھر جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے تو ان کی وجہ سے کچھ آبادی ہو گئی، اور پھر جب حضرت ہاجرہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ یہاں ایک عمارت بنائیں، اور خانہ کعبہ کی نشانی کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار کا خط کھینچا، یہاں تک کہ بنیاد حضرت آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت تعمیر کی گئی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی شکل ایک مستطیل کی طرح تھی۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا اور ایک باہر جانے کا۔ کعبہ بنانے والے اللہ کے خلیل تھے اور گارا اور پتھر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ کعبہ کی عمارت میں 3 یا بعض جگہ 5 قسم کے پتھر لگائے گئے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت اس وقت تک قائم رہی جب تک کہ قریش نے اسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بعثت سے پہلے 35 برس تھی۔ قریش کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس کی دیواروں میں شگاف پڑ چکے تھے اور اس کی دیواریں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ مزید یہ کہ چھت نہ ہونے کی وجہ سے اندر رکھے ہوئے خزانے چوری ہو گئے۔ قبیلے والوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تعمیر نو کے لیے صرف خاص پیسہ ہی استعمال کیا جائے گا، جسم فروشی، سود خوری یا لوگوں پر ظلم کرنے سے حاصل ہونے والی رقم حاصل نہیں کی جائے گی۔ قریش نے اس عمارت کو گرا دیا، یہاں تک کہ وہ ان بنیادوں تو پہنچ گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ تعمیر کے دوران انہوں نے کعبہ کے حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قبیلے کو تعمیر کے لیے ایک حصہ دیا۔ جب وہ حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون مقام پر رکھے گا۔ جب تنازع شدت اختیار کر گیا اور خون بہنے والا تھا، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ تنازع کو حل کرنے کے لیے پہلے شخص کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے دیں گے۔ سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ خوشی سے بولے، قابل اعتماد آ گیا۔ چنانچہ وہ سب اس کی بات سننے پر راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کپڑے کا ایک ٹکڑا لایا جائے اور حجر اسود کو کپڑے کے بیچ میں رکھ دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کو حکم دیا کہ ایک ہی وقت میں چادر کا ایک ایک کنارہ اٹھا کر کعبہ کے قریب لاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو لے کر اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ یہ اس جھگڑے کا ایک دانش مندانہ حل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو واضح کرتا ہے۔
پھر اہل قریش نے خانہ کعبہ کو بنایا اور وہی صورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک قائم رہی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں بدستور قدیم خانہ کعبہ کو بنایا اور حطیم کی زمین کو پھر سے اندر لے لیا اور 2 دروازے زمین کے برابر بنا کر چھوڑ دیے۔ ان کے بعد بنو امیہ کا دور ہوا۔ حجاج بن یوسف کے نائب عبد الملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی عمارت کو ناپسند کرتے ہوئے دوبارہ قریش کی طرز پر خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر عثمانی سلطان مراد خان نے کرائی۔ مراد خان کے وصال کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع عثمانی سلاطین کے دور میں ہوتی رہی۔ پھر عثمانی سلاطین کے بعد تعمیر نو کا کام بنو سعود نے کیا اور سعودی حکومت نے حاجیوں کی زیادتی کے سبب خانہ کعبہ کے ارد گرد زمین کو مزید کشادہ کر دیا اور ضرورت کے تحت ابھی بھی تعمیری کام ہوتا رہتا ہے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر ہوئے تقریباً 4000 سال ہو چکے ہیں اور اب یہ وہ رحمت والی جگہ ہے جہاں قحط نہیں پڑتا، اور ایک روایت کے مطابق فرشتے بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اس تک آتی ہیں اور ہر سال حج و عمرہ کے لیے زائرین پوری دنیا سے آتے ہیں۔ یہ دنیا کے بالکل مرکز میں واقع ہے اور خانہ کعبہ کو جغرافیائی لحاظ سے بھی بے حد اہمیت حاصل ہے۔